فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین کرام، معزز بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، ہم سب مل کر وجہ تخلیق کائنات سرور کون و مکان تاجدار مدینہ خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا ونبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید کو ہم تمام کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ جس طرح قرآن کا مزاج ہے کہ وقتاً فوقتاً قرآن کی آیتیں ہم کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہتی ہیں، اور یہی وہ کلام پاک ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ ہی کی عبادت اور اسی سے مدد مانگنے کا سلیقہ بتایا، اور یہی وہ قرآن ہے جس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز بتائی گئی۔ یہی وہ قرآن پاک ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ داریوں کے آداب و احکام بتائے۔ یہی وہ قرآن پاک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا، اور یہی وہ کلام ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بدی سے روکنے کے لیے اور نیکیوں کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ یہ قرآن ہمارے سامنے ہمیشہ اس طریقے سے ہم اس کو پڑھتے رہیں، اس کے آیتوں پر غور و فکر کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے باتیں کرتے رہا کریں۔ اللہ والوں نے کہا ہے کہ جب کبھی کسی کو اللہ سے بات کرنے کا شوق پیدا ہو، وہ کلام پاک کھول لیں، اور جب آپ پڑھتے رہیں گے اللہ سے باتیں بھی ہوتے رہے گی، آپ اللہ سے پوچھتے رہیں گے، اللہ سمجھاتا رہے گا، آپ اللہ سے سوالات کرتے رہیں گے، اللہ جوابات بھی دیتا رہے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ ہمارے اندر تدبر پیدا ہونا ہے، ہمارے اندر وہ سلیقہ آ جانا چاہیے، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ دیکھیے قرآن پاک پڑھنے کے بہت سے فائدے بتلائے گئے۔ جس طرح سے ہم دنیا کے اندر فلاں ڈگری اگر حاصل کریں گے، اگر آپ ڈاکٹر بنیں گے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی تیمارداری کر سکیں گے، لوگوں کی بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ آپ لائر کی ڈگری حاصل کریں گے، ایڈوکیٹ بنیں گے، تو آپ لوگوں کے لیے قانونی جنگ اور ان کا ساتھ دینے کا ذریعہ بنیں گے۔ یہاں تک کہ آپ اگر انجینئر ہیں، انجینئر کی ڈگری حاصل کریں، انجینئر کی پڑھائی آپ نے تعلیم حاصل کی، تو آپ لوگوں کے گھروں کو کیسا بنائیں گے اس کا سلیقہ بتائیں گے۔ تو الغرض ہر تعلیم کے پیچھے اس کے فائدے بتائے گئے۔ تو فرمایا گیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا مبارک کلام ہے کہ جس کے پڑھنے سے بھی اللہ نے فائدے بتلائے، اور سب سے پہلا فائدہ قرآن پاک پڑھنے کا یہ بتلایا گیا ہے کہ بندے کے دل کے اندر جو زنگ لگا ہوا رہتا ہے وہ دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک آپ پڑھتے رہیں، دل کے اندر کی ساری بیماریاں بھی ختم ہو جائے گی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اور خشیت الہی آ جائے گی، حلال و حرام کی تمیز آ جائے گی۔ قرآن کے معنی و مفہوم کے ساتھ روزانہ کچھ نہ کچھ، 1 رکوع 2 رکوع اگر آپ پڑھتے رہیں گے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا شروع کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو حضور کے ساتھ سچی محبت اور الفت پیدا ہوگی،
اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا جذبہ دلوں کے اندر پیدا ہوگا۔ پھر فرمایا گیا کہ جب آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے، اس کے اندر سوچ اور فکر پیدا کریں گے، اور پھر فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ پڑھنے والوں کے لیے آسان ہے، نہیں پڑھنے والوں کے لیے بہت دشوار، اور جو پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے تو اور دشوار معلوم ہو جائے گا۔ اسی لیے کوئی عمر کی قید مت رکھیے، کسی بھی عمر میں ہم پہنچ جائیں، اگر ہم قرآن کو اس کی تجوید کے ساتھ، اس کا معنی و مفہوم کو سمجھنے کی فکر کرتے ہوئے، اس کے قواعد کے ساتھ اگر ہم پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پڑھنے پر دنیا و مافیہ سے بڑا اجر عطا فرمائے۔ تو قرآن کے تعلق سے جب اتنی عظمتیں، رفعتیں ہمارے سامنے ہیں، تو صاحب قرآن کا معاملہ کیسا ہوگا، اللہ کے نبی کا معاملہ کیسا ہوگا، کہ جنہوں کے تعلق سے فرمایا گیا کہ آپ کو اللہ نے وجہ تخلیق کائنات بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا وجود لانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب دیا گیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ آج گھروں کے اندر قرآن کب کھل رہا ہے؟ گھروں کے اندر قرآن اس وقت کھلتا ہے جب ہمارے گھر کے اندر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے۔ گھروں کے اندر قرآن اس وقت کھلتا ہے جب ہمارے گھروں میں کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ گھروں کے اندر قرآن اس وقت کھلتا ہے جب ہم کو جو ہے کوئی چیز یاد آ جائے، تو جب جا کے ہم کو جو ہے قرآن کھولنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اگر ہم روزانہ قرآن مجید کو کھولتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر اس کے اندر تدبر حاصل کرتے رہیں گے، اور اللہ کی طرف سے کیا احکامات ہیں وہ احکامات کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے، تو ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس میں رکھ دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا گیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کی طرف بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ بتلایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کی مغفرت کہاں ملے گی؟ اللہ کے احکامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہم کو اللہ کی مغفرت بھی مل جائے گی اور انعام بھی ملے گا۔ تو فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ ہمارے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی امت کی تعریف اس طرح سے نہیں فرمائی جس طرح ہمارے بارے میں فرمائی، کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت ہو۔ یہ ہمارے تعلق سے اللہ نے قیامت تک فیصلہ فرما دیا، قیامت تک اعلان کر دیا، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو میرے نبی کی جو امت ہے سب سے بہترین امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس امت کے تعلق سے کچھ فرائض ہیں، اس امت کے تعلق سے کچھ احکامات ہیں، اور یہ امت مسلمہ کے لوگوں کے اوپر کچھ اللہ نے کام ڈالے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف۔ سب سے پہلے ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمانوں کو، اپنے خیر خواہوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، سب کو جو ہے ہم نیکی کی طرف بلانے والے بن جائیں۔ پھر فرمایا گیا قرآن کے اندر اخرجت للناس، یہاں تو اللہ نے لوگوں کے لیے جو ہے نکالنے کا حکم فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو لوگوں کے اندر اس لیے تم کو بہترین امت کہا تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والے بنو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم جو ہے برائیوں سے روکنے والے بن جاؤ۔ آج آپ دیکھ لیجئے اصلاح معاشرے کے عنوان سے جگہ جگہ مسجدوں میں، شادی خانوں میں، مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں، نہ جانے کہاں کہاں اس کی جو ہے پہل شروع کر دی گئی۔ اصلاح معاشرہ ہمارا عنوان رہتا ہے۔
میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمارے معاشرے کی اصلاح کی فکر کیا صرف یہ خطیب حضرات کے اوپر ہے؟ کیا یہ صرف علماء کے اوپر ہے؟ کیا یہ جو ہے مدارس کے اساتذہ کے اوپر ہے؟ کیا اس کی صرف ذمہ داری چند چنندہ جو ہے انٹلیکچوئلز کے اوپر ہے؟ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستوں، اخرجت للناس، کہ ہم نے تم کو پورے انسانیت کے لیے ہم نے تم کو اس امت میں نکالا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو۔ آج لوگ یہ سمجھ گئے کہ معاشرے کے اندر کچھ برائی پھیلتی ہے، کہیں کچھ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اخباروں کے اندر، میڈیا میں، نیوز کے اندر کہ اچانک فلاں فلاں علاقے میں لڑائی، چھوٹی سی معمولی چیز پہ لڑائی ہوتی ہے اور جو ہے ایک دوسرے کا قتل ہو رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کے اوپر آج قتل و غارت گری ہو رہی۔ اب جہاں کہیں ڈکیتیاں ہوتی ہیں، برائیاں پھیلتی ہیں، آپ دیکھ لیجئے یہ جو مہینہ ہے دسمبر کا مہینہ، پورے سال کے اندر جتنی برائیاں اللہ کے بندے نہیں کرتے، یہ دسمبر کے ایک مہینے میں مکمل کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو نیو ایئر کے عنوان سے ان کو جو ہے اکسایا جاتا ہے، ان کو جو ہے نئے سال کی آمد کی خوشی میں شراب کی جو ہے محفلیں سجائی جا رہی۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ ہمارا نوجوان بچہ کیسے وہ شرابی ہو سکتا ہے؟ اسی زبان سے وہ کلام پڑھنے والا ہو اور اسی زبان سے شراب پینے والا۔ ماں باپ کیوں اپنے بچوں کی فکر نہیں کر رہے؟ کیوں ان کی خبر گیری نہیں کر رہے؟ کیوں ان کو اتنی آزادانہ زندگی کیوں دیے ان کو؟ کیا کل وہ آپ کو جو ہے قبر سے جو ہے عذاب کا جو ہے شاہکار بنا دے، یا آپ کے اوپر جو ہے قبر کے اندر سے اللہ کی پناہ، اللہ کی پکڑ آ جائے؟ آپ اپنے بچوں کی فکر کریں، ان کی خبر گیری رکھیں، ان کو دیکھیں کن کن دوستوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہے، وہ کیسے بچوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ کن کن مقامات پہ جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ پہلے پہلے بچہ سب کچھ بتا دیتا ہے، لیکن جب وہ آہستہ آہستہ برائیوں کے دلدل میں پہنچ جاتا ہے، اب وہ چھپانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے چھپانے سے پہلے آپ اس کے دوست بن جائیں۔ ماں باپ آج ایسے ہو گئے، یا تو بچوں کے اوپر ایک جلاد کی طرح مقرر ہوتے ہیں، یا ماں باپ یا تو بچوں کو مکمل طریقے سے ڈھیل دے دیتے ہیں۔ ہم کو جو ہے دوستانہ ماحول پیدا کرنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ دوست کے طور پہ اس کو سمجھانا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دوستوں کے اوپر بچہ کیوں مٹتا ہے، مر مٹتا ہے، کیوں اس کے ساتھ جو ہے وقت دیتا ہے، وہ جہاں کہے وہاں چلا جاتا ہے۔ وہ اس لیے جاتا ہے کہ دوست کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتا ہے، دوست کو اپنا خیر خواہ سمجھ لیتا ہے، دوست کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ لیکن آج میرے محترم بزرگوں دوستوں، بعض دوستوں کے اندر بھی ایسے دوست ہو گئے جو ہماری پیٹھ پہ خنجر گھونپنے والے بھی آ گئے، ہماری محفلوں میں آ گئے۔ ہم جس کو اپنا سچا دوست جو ہے، جس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے، وہی آج ہمارا غدار نکلتا ہے، وہی ہمارے پیچھے ہماری سازشیں رچاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ قرآن کا کیا عجیب نرالا انداز ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ دیکھو دوستی اگر کرو تو ایمان والے ہونے کی حیثیت سے دوستی کرو۔ المؤمنون والمؤمنات، مومن بندوں کے تعلق سے بھی فرمایا جا رہا ہے اور مومن عورتوں کے تعلق سے بھی فرمایا جا رہا ہے، اس لیے کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے درمیان میں اس لیے ان کے ساتھ دوستی کرو تاکہ وہ کل ہم کو جو ہے جنت میں ہاتھ پکڑ کے لے جانے والا بن جائے۔ ہم کو مسجد کی میناروں سے اذان اگر ہو رہی ہے، مسجد کی طرف متوجہ کرنے والا بن جائے، ہم کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لے جانے والا بن جائے، ہم کو جو ہے خیر کے کاموں میں آگے آگے آنے والا ایسا دوست ہم کو چاہیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو ایسے دوست پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایسے دوستوں کو بنانے کی ضرورت ہے، ایسی دوستیاں کرنے کی ضرورت ہے جو دوست اپنے دوست کا ایسا خیال کرے کہ کل میں اگر جنت میں جاؤں گا تو میرا دوست بھی میرے ساتھ جنت میں جانے والا بن جائے۔ دوستی کی مثال تو ایسے دی جاتی ہے، وہ دوست تو ہم کو بالکل جو ہے نہیں چاہیے۔ آپ ایسے لوگوں سے دوستی ختم کر دیجئے جو ہماری غرض پہ جو ہے اپنی غرض پہ آ جائیں اور اپنی غرض مکمل ہو جائے پھر چلے جائیں۔ تو اصلاح معاشرے کے عنوان سے
میں یہ بات عرض کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں کہ آج ہماری سوسائٹی، ہمارے لوگ، ہمارے امت کے افراد یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی جہاں کہیں بھی برائیاں پھیلتی ہیں تو فوراً کہہ دیتے ہیں بھئی علماء کیا کر رہے ہیں، کیا سارے لوگوں کا بیڑا علماء اٹھا رہے؟ علماء اپنی طرف سے جو کچھ بھی کوششیں ہونی ہے، اپنی جو ہے جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ لگا کر جو ہے علماء اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن چند ایسے سوسائٹی کے لوگوں کو بھی تیار ہونا ہے جو اپنے معاشرے کے اندر اپنے لوگوں میں رہتے ہوئے خیر کے کام کرنے والے ہو جائیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو جمعہ کے اوقات ہوتے ہیں، الحمدللہ بہت سے اطراف و اکناف سے لوگ آتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، اور آج کل یہ عالم ہو گیا کہ مسجد میں اکثر لوگ اس وقت آتے ہیں جب اردو بیان ختم ہو جاتا ہے اور عربی خطبہ جب شروع ہوتا ہے، اس وقت لوگ آنا شروع کر رہے ہیں۔ اب علماء اور خطبہ کیا جو ہے میسج آپ تک پہنچائیں؟ ہمارا معمول تو یہ ہونا چاہیے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے تمہارے پاس ندا آ گئی، تمہارے پاس آوازیں آ گئی، مسجد کے میناروں سے اذانیں آ گئی، تو سمجھ جاؤ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی مسجدوں کی طرف، اس کے ذکر کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے، نوافل کے لیے، سنتوں کے لیے اپنے اوقات کو نکالے۔ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور اپنا خرید و فروخت والے معاملے کو ختم کر دے، روک دے کچھ مدت کے لیے، کچھ وقت کے لیے اپنی خرید و فروخت روک دیں، اپنی ملازمت کو کچھ دیر کے لیے پرمیشن لے کر آ جائیں، اور لوگوں کے سامنے یہ پیغام دے کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو سب کی بھلائی کے لیے ہمیشہ آگے رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا وَذَرُوا الْبَيْعِ۔ آج دیکھ لیجئے کہ کہاں کہاں ہمارے مسلمانوں کے بہت سے دکانات جو ابھی بھی کھلے نظر آتے ہیں، اور جب ان کو مسجد کی میناروں سے، مائکوں سے جب ان تک جو ہے آوازیں پہنچتی رہتی ہے تو وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کب جو ہے امام صاحب، خطیب صاحب کب عربی آخری سیکنڈ خطبہ شروع کریں گے، تب وہ اپنا تھوڑا سا شٹر ڈال کے مسجد میں آنے کی فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھروں کے اندر بھی حالات ایسی پیدا ہو رہے ہیں، ہمارا نوجوان بچہ سو رہا ہے، اگر کوئی نائٹ شفٹ کرتا ہے تو وہ اتنا سوتا ہے کہ 1 بج جاتا ہے، اب اٹھتا ہے، اٹھ کے جو ہے فوراً طریقے سے علی الاعلان وہ جو ہے نہ جانے اس کی نیند جو ہے کیسی جو ہے اس وقت تک آتی ہے پتہ نہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ جمعہ کی فکر کرو، فجر سے اس کی تیاری کرو، نہا دھو کے تیار ہو جاؤ، خوشبو لگاؤ، اچھے کپڑے ہیں تو پہنو، ذکر و اذکار میں آ جاؤ، صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ التسبیح نماز پڑھو، اور فجر کے بعد اشراق کی پابندی کرو، اور جو ہے نہ جانے نوافل کا اہتمام کرو، سنتوں کا اہتمام کرو، فرائض کو پختگی کے ساتھ ادا کرو۔ یہ سارے احکامات ہمارے لیے ہیں، اور ہمارا نوجوان یہ تصور کر رہا ہے کہ میں نے نائٹ شفٹ کر لی ہے، بہت بڑا احسان کر لیا، اب میں جو ہے امام صاحب جو مؤذن صاحب چھوٹی اذان جو دیں گے اس وقت وہ مسجد میں آنے کی کوشش اور فکر میں لگا ہوا ہے۔ بھلا بتلائیے آپ کیا دین کی جو ہے مدد کرنے والے بنیں گے؟ دین کا اور خیر خواہی کے معاملے میں آگے آنا چاہیے۔ مسجدوں کے اندر یہ جو جمعہ کا لفظ ہے، یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، لوگ آ کر اللہ کی عبادت کے لیے ایک دوسرے سے معانقہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کی خبر لینی چاہیے، ان کی کیفیت لینی چاہیے۔ اب اس کے بعد آپ بتلائیے کب اپنے دوست سے جو ہے اپنے رشتہ داروں سے آپ مل رہے ہیں، کب اپنے پڑوسیوں سے ملنے کا وقت ہو رہا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ آج اس معاشرے کے اندر ہمارے رشتہ داروں، دوست احباب کے ساتھ وقت دیتے ہوئے ملنے کے صرف 2 طریقے ہمارے پاس آ گئے۔ پہلا ایک دور تھا کہ چھوٹے چھوٹے عنوانات پہ لوگ جو ہے ملاقاتیں ہوتی تھی، سب کی خبر گیری کرتے تھے، بھائی بہن سے ملتا تھا، بہن بھائی سے ملتے تھے، رشتہ داروں سے، ماموں سے، چاچا سے، سب سے ملاقاتیں ہوتی تھی۔ لیکن آج صرف 2 ذریعے ہمارے پاس آ گئے، ایک یا تو شادی بیاہ کے اندر جو ہے ہم جمع ہوتے ہیں، وہاں رشتہ داروں سے ملتے ہیں، دوست احباب سے ملتے ہیں، اور دوسرا ذریعہ ملنے کا یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے۔ بس 2 طریقے آج ہمارے پاس رائج چل رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔
اس کے علاوہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کسی سے ملاقات کرنے کا. اتنے مصروف آپ کیوں ہو گئے اور کس وجہ سے؟ جب آپ اتنے مصروف ہو گئے، بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اتنے مصروف اپنے آپ کو ریزرو بتاتے ہیں. جب ان کی بھائی آپ اگر دنیا کے اندر مصروف ہیں تو کم سے کم آپ اپنی فائنینشیل اپنی زندگی تو مضبوط بنائیں. جب ان کا جو ہے بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے تو وہ جو ہے فائنینشلی بھی مضبوط نہیں ہے، لیکن پھر بھی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی جو ہے اپنی جو ہے سارے وقت میں آپ اپنے آپ کو مصروف بتا. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، معاشرے کو اصلاحی طور پر پیدا کرنا ہے، بنانا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک دوسرے کی خبر گیری کرے، ایک دوسرے کا حال چال پوچھے، ایک دوسرے کی کیفیات لیتے رہے. پڑوسی کے گھروں کے اندر سے اگر لائٹ نہیں کھلتی ہے، آوازیں نہیں آتی ہے، کھٹکا مارے، پوچھے کہ بھائی کیا بات ہے کہ آپ کے بچوں کی آوازیں نہیں آ رہی ہے، کیا بات ہے آپ کے گھر سے کسی کی نکلنا جلنا دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. آج میرے محترم بزرگوں دوستوں، بچے اپنے والدین کو چھوڑ کر ابراڈ جا رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا معاشرے کے اندر ایک ناسور جو ہے حصہ بنتا جا رہا ہے. کس کے جو ہے وزن پر اور جو ہے کس کے نام پر آپ اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بھلا بتلائیے خدا اور اللہ کے واسطے. آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. جو ماں باپ آپ کو پڑھا لکھا کر بڑا کیا، چلنا سکھایا، کھانے کا سلیقہ بتلایا، سونے کا طریقہ بتلایا، زمانے کے نشیب و فراز آپ کو سکھائے، اپنا جو ہے خون پسینہ ایک کر دیا، اپنی زندگی لگا دی، اپنے خواہشات کو دفن کر دیے، آپ کو نئے نئے کپڑے پہنائے، خود پرانے کپڑوں میں زندگی گزارے، آپ کو اچھی اچھی چیزیں کھلائے. ماں باپ جو ہے وہی باسی روٹی بھی ماں کھا لیتی ہے، باپ بھی کھا لیتا ہے، لیکن بچے جب پڑھنے جاتے ہیں تو ان کو تازہ تازہ کھانا، تازہ تازہ ناشتہ ان کو دینے کی فکر رہتی ہے. اور جب آپ بڑے ہو گئے، شادی کر لیے، آپ کو اچھا جاب آ گیا اور آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے اب جو ہے اپنی زندگی اور اپنا جو ہے مستقبل سیٹ کرنے کے لیے، آنے والے فیوچر کو بنانے کے لیے اب مجھے جو ہے دنیا جو ہے اپنا ملک چھوڑنا ہے تو چھوڑ دوں گا. بیوی بچوں کو لے کر چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. بوڑھے ماں باپ کی فکر کون کریں گے؟ ان کی خدمت کون کریں گے؟ آج آپ کبھی جو ہے اولڈ ایج ہوم میں جائیں، وہاں دیکھ لیجئے چند جو ہے دنوں سے کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں. باپ کو جو ہے قسم پرسی کے عالم میں چھوڑ کر بچے چلے گئے، باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل رو رہا ہے، آنکھیں بھی رو رہی ہیں، اور وہ بچوں کے اوپر پیشانی پہ بل تک نہیں آ رہے ہیں. باپ سسک سسک کے رو کر بتا رہا ہے کہ میں نے پوری زندگی اپنے بچوں کو لگا دیا اور وہ بچے آج مجھے اولڈ ایج ہوم میں اور جو ہے روڈوں پر چھوڑ کر چلے گئے. کیا معاشرے کی اصلاح ہماری ہو رہی ہے؟ ہمارے گھروں سے معاشرے کی اصلاح ہونا ہے. آج گھروں کے اندر ساس بہو کے اتنے بڑے فساد کی چیزیں پیدا ہو رہی ہے. معاشرے کی اصلاح کہاں ہو رہی ہے؟ گھروں کے اندر آدمی اگر کوئی بڑا ہے تو وہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر فیصلے کریں. بیٹے کی محبت بھی غالب نہ آ جائے، بیٹی کی محبت بھی غالب نہ آ جائے. معاشرے کے اندر یہ بات بھی بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری بیٹی ہے، ہم اگر اس کا نکاح کر کے کسی اور کو دے رہے ہیں، اس کے لڑکے کو اپنا بیٹا بنا سکتے ہیں، بیٹا بول دیتے ہیں، بیٹا بنا کر اس کو اختیار کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی باہر سے بچی ہمارے گھر میں آتی ہے، ہمارے بچے کا نکاح ہوتا ہے، تو آنے والی بہو کو بیٹی کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس کو بیٹی کا درجہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ کیا وہ گھر کی خادمہ ہے؟ کیا وہ گھر کی نوکرانی ہے؟ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے. اسی وجہ سے آج گھروں کے اندر تنازع پیدا ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے حکومتی سطح پر جو ہے ایک ریشیو نکلا ہے کہ گھروں کے اندر کے جو کیسز آج کورٹ کچہریوں میں پہنچ گئے، وہاں ہمارا مذاق بنایا جا رہا ہے. کوٹوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے پورے کے برخے نظر آ رہے ہیں. داڑھی والے بھی ہیں، کرتے پیجامے والے بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، غیر دیندار بھی ہیں، سب ہماری قوم کے لوگ وہاں پر جمع ہو رہے ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے اپنی مسجدوں کو مرکز بنانا تھا، مرکز چھوڑ دیا. اپنے فیصلے مسجدوں میں کرنا تھا، اپنے فیصلوں کو یہیں ختم کرنا تھا، اسی اللہ کے گھروں میں اپنے فیصلے کروانا تھا. آج اپنے فیصلے غیروں کو کرنے پر لگا دیے. وہ 2 سال، 5 سال، 10 سال تک ہم کو اٹکا دیے، ہمارے خاندانوں کو اٹکا رہے ہیں. اور بچہ کہتا ہے کہ بچی کے اندر یہ نقص ہے. آپ بتلائیے، عورت کے اندر نقص کے طور پر جو ہے یہ شیوا رہتا ہے.
اس کو جو ہے اخلاق کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور شوہر پی کر شراب پی کر زنا کرتے ہوئے آ رہا ہے، کون عورت خاموش بیٹھے گی؟ آپ بتلائیے، کون ایسی عزت دار خاتون ہے جو ایسے شخص کو برداشت کرے گی؟ ماں باپ ایسے بچوں کو تاکید کیوں نہیں کرتے؟ شادی کرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کی فکر کرنا ہے کہ کیا وہ صحیح اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، کیا وہ اپنے جو ہے بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ اپنی بچی سے بھی پوچھنا ہے کہ بیٹی تو بات کرے گی، وہاں سے جو ہے آ جانے کی دھمکیاں دیتی ہے، کیوں دے رہی ہے؟ جب ہم نے تجھے نکاح کر کے دے دیا ہے، اب تیرا کام یہ ہے کہ زمانے کے نشیب و فراز کو جانے، اپنے گھر کو اس گھر کو اپنا گھر سمجھے، اس گھر کے اندر اخلاق حسنہ کے ساتھ زندگی گزاریں اور ایمانی جذبے کے ساتھ گھروں کے اندر ایسا ماحول پیدا کریں، ان کو جو ہے اپنے ساس سسرے کو اپنے ماں باپ کا درجہ دیں۔ آج ساس سسر کا معاملہ جب یہ آ گیا تو میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ فوراً جو ہے قرآن اور حدیث کے پڑھنے جھاڑنا شروع کر دیتی ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے حدیث کے اندر کہ ساس کی خدمت کرے، سسرے کی خدمت کرے؟ کہاں جو ہے گھروں کے دوسرے احباب کی فکر کریں؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، کہاں ہماری جو ہے قوم جا رہی ہے؟ کیا اللہ اس کے اوپر صلہ نہیں دے گا؟ کیا اللہ ایسے ہی رائے گا کر دے گا؟ کیا اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں آئے گی؟ آپ یہ جذبہ تو بتلائیں، اس گھر کو اپنا گھر کے طور پر آپ اگر اختیار کر لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کسی بھی گھر کے اندر سے لڑائی جھگڑے اور تنازعات کے جو ہے حالات پیدا ہی نہیں ہو۔ اور خدا را اللہ کے واسطے ہمارے لڑائی جھگڑوں کے کیسز کو آپ کورٹ کچہریوں میں، پولیس اسٹیشنوں میں مت لے جائیں، مت لے جائیں۔ آپ کی زندگیاں فنا ہو جائے گی، آپ کی جوانیاں ختم ہو جائے گی۔ آپ لڑکے جھگڑتے غصے کی حالت میں ایک دوسرے میں علیحدگی آ جائے گی، لیکن کم سے کم یہ تو سوچے جو آپ کے درمیان میں اولاد پیدا ہوئی ہے ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ وہ کس کے ہوں گے؟ کس کا نام لے کے زندگی گزاریں گے؟ قسم پرسی میں چلے جائیں گے، بیک ورڈ ہوتے چلے جائیں گے۔ اب وہ بچوں کو جو ہے بعض مرتبہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نانی نے ذمہ داری لی ہے، نانا نے ذمہ داری لی ہے، دادا نے ذمہ داری لی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ٹھیک ہے ذمہ داری لی ہے، خدا نخواستہ نانی نانا دادا دادی اگر اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد ان بچوں کو کون دیکھے؟ بڑی عمروں کو پہنچ جاتے ہیں آج ہمارے گھروں میں نانا نانی دادا دادی کے جو رشتے ہوتے ہیں، تو گھروں کے حالات میں ہم سدھار پیدا نہیں کر رہے۔ اب آپ بتلائیے معاشرے کی اصلاح ہماری کیسے ہوگی؟ اب ہمارا نوجوان بچہ، آج اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، آج ہمارے گھروں کے اندر جو رشتے آ رہے ہیں، گھروں کے اندر جو حالات دیکھ رہے ہیں، میں اس کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی میں کنٹینیو کروں گا، کیونکہ یہ ایسا حساس مسئلہ ہے، ایسا جو ہے محتم بالشان مسئلہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے ایک نشست میں مکمل نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، آج اس اللہ کے گھر سے سب کو، جتنے والدین ہیں، جتنے نوجوان بچے ہیں، شادی شدہ ہو چکے ہیں، سب یہ عہد کر کے اٹھیں، سب یہ اللہ سے وعدہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنی زندگی میں اصلاح معاشرے کے عنوان سے دنیا کے اندر اور دین کے اندر مکمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھ لیجئے آپ کے گھرانوں کے اندر ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو جائے گا۔ بیوی محبت کرے گی اپنے شوہر سے، شوہر محبت کرے گی اپنی بیوی سے، اور پھر دیکھ لیجئے قرآن کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ آپ کا لباس اور وہ آپ کا لباس ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ہے برائیاں، اس کے اندر خطائیں اور اس کے اندر کچھ جو ہے چھوٹی موٹی نوک جھوک کی چیزیں آتے رہے گی، آپ اس کو یہیں پر ختم کر دے، اسی وقت پہ ختم کر دے، اس کو لمبا مت اپنے دلوں میں لے کر پیدا کر لے، اور دل کی بیماریاں اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ خدا را اللہ کے واسطے اپنے معاشرے کی اصلاح میں ہم کو بھی آگے آنا ہے، مسجد سے علماء بھی آگے آتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مرنے سے پہلے مولا ہم تمام کو کلمہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔